نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے، انصار الاسلام کے ساتھیوں سے تعاون کرے۔ یہ سامنے جو بندے کھڑے ہیں وہ پیچھے کرسیاں ہیں، وہ کرسیوں میں بیٹھ جائے۔ یہاں ہمارے معززین بھی آتے ہیں اور جن کو پاس ملا ہے وہ لوگ نہیں آ سکتے یہاں پر۔ یہ جو ساتھی کھڑے ہیں میں بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پیچھے کرسیاں ہیں وہاں پر بیٹھ جائے، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے۔ انصار الاسلام کے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو سامنے ساتھی کھڑے ہیں ان کو پیچھے کرسیوں میں بٹھائے۔ قرارداد پیش فرما رہے تھے جمعیت علماء اسلام یوتھ فورم کے صدر جناب ثناء اللہ شنواری صاحب، جو شیخ الحدیث حضرت شیخ ادریس صاحب کی شہادت کے لیے قاتلوں کو ایک پیغام دے رہے تھے، جن کی قرارداد کی تکمیل میں کچھ اس انداز سے کروں گا۔ دا ظلمنو ستمنو دا ادوار دیاد ساتا، دا ظلمنو ستمنو دا ادوار دیاد ساتا، پماچ دکم تیر کڑل دا کاتار دیاد ساتا، متل دا پختنو دے دنر ہر سپ بدل دے، متل دا پختنو دے دنر ہر سپ بدل دے، او کے اختیار میں چرے راگے دا گزار دیاد ساتا۔ تشریف لا رہے ہیں انتہائی مختصر وقت کے لیے شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ الحق صاحب، نائب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع غربی جناب حضرت مولانا حافظ الحق صاحب متغلو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم اور آپ وحدت امت میں شریک ہیں، اور وحدت امت کا پیغام حقیقتاً میں قائد جمعیت وہ ہمیں دیں گے، ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے۔ میں آپ سے گزارش ہی کروں گا کہ جمعیت علماء اسلام یہ تمام دین کاج کے لیے، مدارس کے لیے، تبلیغ کے لیے، خانقاہی نظام کے لیے اور دین اسلام کے ہر شعبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صاحبان ہے، ایک نگران ہے، ایک ذمہ دار ہے، ایک ہمدرد رکھتا ہے۔ ہم اور آپ ہم سے جتنا ہو سکے ہم جمعیت کا ہاتھ مضبوط کریں، اپنے قائد کے ہر حکم پر لبے کہیں، اور ہم جماعت کے نظم کے ساتھ، چاہے وہ نظم مرکز کے سطح تک ہو، چاہے وہ نظم صوبائی جماعت کے سطح تک ہو، چاہے وہ نظم ضلعی جماعت کا ہو، چاہے وہ کسی ٹاؤن کا ہو اور یا وہ کسی یوسی کا ہو، ہم سب ایک پلیٹ فارم پر اور ایک عہد کرتے ہیں، ایک رکنیت فیل کرتے ہیں، اور اس پر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جمعیت کے ہر کاز میں پیش ہوں گے اور جمعیت کے ہر کاز کو گھر گھر پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو ہم اسلام اور ہم عوام میں پھیلائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، جمعیت کا اور وحدت امت کا یہ پیغام ہے، آپ اور ہم یہاں شریک ہیں۔ قائد جمعیت جو ہمیں حکم دیں گے ہم اس پر لبیک کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خطاب فرما رہے تھے، بلکہ نصیحت و وصیت ہمیں دے رہے تھے ضلع غربی کے نائب امیر نظم و ضبط کے حوالے سے، جن کا تکمیل میں کچھ اس انداز سے کروں گا۔ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ نظم و ضبط کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ نظم و ضبط یہ جماعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا ہم ساتھی جتنے بھی یہاں اس پنڈال میں
تشریف لائے ہیں، دور دراز سے تشریف لائے ہیں، جماعتی ذمہ داران اور کارکنان ہیں، ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے آخر تک جب تک دعا نہیں ہوگی اسی طریقے سے نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جمعیت کے کارکن ہاتھ ہلا کر کے کہے کہ ہم نے آخر تک نظم و ضبط کے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ تعالی نظم و ضبط کے ساتھ رہنا ہے ہمیں۔ اب تشریف لا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کے سینئر نائب امیر جناب حضرت مولانا حبیب الرزاق صاحب مددلہ، انتہائی مختصر وقت کے لیے تشریف لائے جناب حضرت مولانا حبیب الرزاق صاحب۔ عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ آج کا یہ ہمارا اجتماع وحدت امت کانفرنس سے منعقد ہے۔ اس پر خطاب تو ہمارے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہمارے دیگر صوبائی قائدین اور ہمارے آنے والے معزز مہمان حضرات فرمائیں گے، چونکہ انہی کا خاصہ ہے اور وہیں اس پر اپنا لائحہ عمل بھی دیں گے۔ اور جس طریقے سے قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا کہ میں آج کے اس اجتماع سے اپنے آنے والے جو ہمارے پروگرام ہے اس کا لائحہ عمل دوں گا، تو وہ خطاب فرمائیں گے، لیکن میں ضلع غربی کی سینئر امیر ہونے کی حیثیت سے صرف یہ جو ہماری اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھیوں نے ضلع غربی کے ٹونوں نے، یوسی امراء و نوجوان کارکنوں نے جو خدمت کی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس طریقے سے ہمارے انصار الاسلام کے ساتھی ہیں، اس طریقے سے جے ٹی آئی کے ساتھی ہیں اور نوجوان فورم کے ساتھی ہیں اور دیگر جتنے بھی ہم نے شعبہ جات قائم کیے تھے، الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے دن رات ایک کر کے محنت کی، کوششیں کی ہیں۔ تو جن جن احباب نے جس تناظر میں، چاہے وہ گھر گھر جا کر کے پیغام پہنچایا ہے، چاہے انہوں نے دیگر صورتوں میں اپنی خدمات کو سر انجام دیا ہے، میں ان کا فردن ایک ایک کارکن کا، چاہے وہ ذمہ دار ہو چاہے وہ ذمہ دار نہ ہو، بہت سارے ہمارے ایسے کارکن بھی ہیں جو منظر کے پیچھے ہیں، جو سامنے نہیں آئے لیکن ان کی خدمات ہیں، انہوں نے روزے رکھے، اس طریقے سے نوافل ادا کیے اور آج کا یہ ہمارا اجتماع منعقد ہوا۔ تو میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے نظم و ضبط کا مثال قائم کیا، نظم و ضبط سے رہے، اسی طریقے سے آخر تک ہمارے قائد ملت اسلامیہ کے بیان سننے تک ہوتا یہ ہے کہ آخر میں جیسے ہی بیان شروع ہو جاتے ہیں ساتھی روانہ ہو جاتے ہیں، تو چونکہ ہم سب قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے خطاب سننے کے لیے جمع ہے، تو آخر تک جب تک بیان ختم نہ ہو اس وقت تک نظم و ضبط برقرار رکھتے ہوئے یہاں تشریف رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجتماع کو امت کے لیے اور پورے ملت اسلامیہ کے لیے خیر کا باعث بنائے، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالی اتحاد اور اتفاق کو قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کے نائب امیر ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب عزت مآب حبیب الرحمان رزاق صاحب آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے۔ نظم و ضبط کے حوالے سے حضرت نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی۔ ہمارے ضلع کے امیر حضرت مولانا مفتی خالد صاحب نے بھی ساتھیوں سے درخواست کی، یہ جو مجمع اس طرف میرے بائیں طرف ایک مجمع کھڑا ہوا ہے اور وہ مسلسل کھڑا ہوا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ پیچھے کرسیوں پر تشریف لے جائیں۔ ابھی تو پروگرام کا آغاز ہوا ہے، انجام خدا جانے اتنی دیر تک آپ کھڑے رہیں گے، اور ابھی نظم و ضبط کے حوالے سے آپ نے امیر صاحب سے وعدہ کیا کہ ہم نظم و ضبط کے پابند ہیں۔ آپ سے درخواست ہے، انصار الاسلام کے رضاکاروں سے بھی درخواست ہے کہ ان ساتھیوں کو کرسیوں پر بٹھانے کی ترتیب بنائیں
تاکہ جو یہ ایک مجمع یہاں لگا ہوا ہے اور جن ساتھیوں کے پاس گیلری کے کارڈ موجود ہیں ان کے لیے وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہو رہا ہے، ان سے درخواست ہے کہ پیچھے کرسیوں پر تشریف لے جائیں تاکہ آپ کے جلسے کا جو ایک حسن نظم و ضبط خوبصورت انداز کا نظر آتا ہے انشاءاللہ آپ بلائی جماعت کے حکم کو مانتے ہوئے فوری طور پر عمل پیرا ہوں گے اور جو پیچھے کرسیاں موجود ہیں ان پر آرام سے تشریف فرما ہوں گے۔ ہمارے ضلع کے نائب امیر حضرت حبیب الرزاق صاحب آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے اور وہ جوانوں کو ہمت دے رہے تھے، تو میں ان کے اس باتوں کو اس خوبصورت انداز سے اگر تعبیر کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جوان ہمت سبق لیتے ہیں دنیا میں حوادث سے، جوان ہمت سبق لیتے ہیں دنیا میں حوادث سے، زبوں ہمت جو ہوتے ہیں وہ پچھتایا ہی کرتے ہیں، جنہیں آتا ہے مرنا اپنی عزت اور اصولوں پر، جنہیں آتا ہے مرنا اپنی عزت اور اصولوں پر، وہ اپنی برتری دنیا سے منوایا ہی کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پبلک ایڈ کمیٹی کے صدر ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب عبداللہ بسمل صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس عظیم الشان وحدت امت کانفرنس اور اس میں تشریف لائے ہوئے ان غیور کارکنوں سے اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں پبلک ایڈ کمیٹی کے صدر محترم جناب عبداللہ بسمل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر تمام کارکنان جمعیت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صدر جلسہ کی اجازت سے ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ضلع غربی خصوصاً منگو پیر نادرن بائی پاس اور سرجانی میں جو غریب عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ان کی زمینوں پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، ان کو اپنی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور سسٹم کے نام پر ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ یہ جلسہ، یہ عظیم الشان پروگرام اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور یہ سسٹم والے اتنے طاقتور ہیں کہ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی ان پر ہاتھ ڈالنے سے قاصر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اعلیٰ عہدیداران کا ان پر ہاتھ ہے اور وزیر اعلیٰ بھی ان کے سامنے بے بس ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کے اعلیٰ ذمہ داران سے کہ آپ کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ، آپ اس حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کریں۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے بے بس ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے اور لوگوں کے زمینوں پر جو قبضے ہو رہے ہیں، لینڈ مافیا، قبضہ مافیا کے آپ ان کے سامنے بے بسی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، تو آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اور ان سسٹم کے جو بدماش ہیں، وہ بگوڑے ہیں جو سسٹم کے دام کے پیچھے چھپتے ہیں، ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم و زیادتی بند کر دو، ورنہ اگر جمعیت علماء اسلام آپ کے خلاف کڑی ہوئی تو پھر آپ کو پورے کراچی میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ میں آخر میں آپ کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لینڈ گریبر، ان قبضہ مافیا کے خلاف فور کارروائی کی جائے اور سسٹم کے نام پر لوگوں کو جو ڈراتے دھمکاتے ہیں ان کی تحقیقات کی جائے اور غریبوں کو ان کی جو چینی کی زمینیں ہیں وہ واپس کی جائے۔ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ بہت شکریہ۔ تمہارا ہاتھ میں اب ہاتھ ہے، آپ کا سایہ رہے۔ خطاب فرما رہے تھے پبلک ایڈ کمیٹی کے صدر جناب قاری عبداللہ بسمل صاحب۔ سسٹم کے حوالے سے ہم قاری صاحب کے اس خطاب و قرارداد کی بھرپور حمایت کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ سسٹم ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے اور سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب اقتدار جمعیت علماء اسلام کے پاس آئے گی اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ ہاؤس پر اگلا جھنڈا جو لہرائے گا وہ
پرچم نبی جمیعت علماء اسلام کا جھنڈا ہوگا تو بھرپور اس پرچم کو لہرائے، بھرپور پرچم کو جمائے۔ اب تشریف لا رہے ہیں انتہائی مختصر وقت کے لیے جمیعت طلباء اسلام ضلع ویسٹ کے صدر جناب قاری عبد الوہاب معاویہ صاحب تشریف لائے، انتہائی مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ جناب قاری عبد الوہاب معاویہ صاحب۔ تھام کر دامن تمہارا ہاتھ میں اب ہاتھ ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، خزانے کون سے دامن میں مسلمانوں کے نہیں، خزانے کون سے دامن میں مسلمانوں کے نہیں، مگر یہ بات ہے کہ آپس میں اتحاد نہیں۔ محترم و مکرم علماء کرام، عزیز طلباء اعزام، میں جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کی قیادت کو اس عظیم الشان فقید المثال وحدت امت کانفرنس پر کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جہاں جمعیت علماء اسلام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہاں پر جمعیت طلباء اسلام کے سرفروشوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جمعیت طلباء اسلام کے ساتھ اپنے قائدین کے ساتھ مل کر روز و شب محنت کر کے اس عظیم الشان فقید المثال کانفرنس کے انعقاد میں اپنا بھرپور حصہ لیا۔ سامعین محترم، وحدت امت آج وقت کی ضرورت بن گئی ہے۔ آج آپ حضرات دیکھ رہے ہیں تفرقہ بازی، فرقہ پرستی، فرقہ واریت جیسے سازشوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ آج امت مسلمہ اگر پست حالی میں ہے تو یہ ہم پر انگریزوں کی مختلف سازشوں کا نتیجہ ہے۔ ہم جمعیت طلباء اسلام جس پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہے، الحمدللہ فرقہ واریت اور انگریز کا جو ہم پر مسلط کیا گیا، جو ان کا ایک فارمولہ ہے کہ امت میں تفرقہ بازی اور اسٹوڈنٹس میں تفرقہ بازی پیدا کیا جائے، الحمدللہ ہم ملا اور مسٹر کی اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ میرے سامنے بہت سارے طلباء مجھے نظر آ رہے ہیں جن کا جمعیت طلباء اسلام سے تعلق ہے، صحیح، جن کا جمعیت طلباء اسلام سے تعلق نہیں ہے، میں اس معتبر اسٹیج سے انہیں دعوت فکر دیتا ہوں اور دعوت شمولیت دیتا ہوں کہ آئے جمعیت طلباء اسلام کے ساتھ مل کر جمعیت طلباء اسلام کے دست بازو بن کر اس انگریز کے اس سازش کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پھر غیرت اسلام کو دنیا میں جگہ دو، پھر غیرت انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب تھوڑی دیر قبل جمعیت علماء اسلام
صوبہ سندھ کے نائب امیر جناب حضرت قاری محمد عثمان صاحب مددلہ تشریف لا چکے ہیں. ہم حضرت کو یہاں پنڈال آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کے فائنانس سیکرٹری جناب حضرت مولانا فضل محمود صاحب، جو انتہائی مختصر وقت کے لیے مائک پر تشریف لائے اور اپنے ذری خیالات کا اظہار فرمائے. جناب حضرت مولانا فضل محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کے زیر اہتمام اس عظیم الشان کانفرنس میں جن حضرات نے ہمارے ساتھ ہر طریقے پر تعاون کیا، یوسی کے عمران و زماں خصوصاً ٹاؤن کے عمران و زماں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ بیانات یہ حضرات فرما رہے ہیں مفصل، میں صرف ایک بات کی طرف اس جلسہ گاہ کے تمام عوام کا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو آئے روز ہمارے اس علاقوں ایم پی آر قصبہ اور دیگر ان علاقوں کے طرف جو کرپشن کی لوٹ مار ہے، پانی کے حوالے سے خصوصاً کبھی لائنیں کاٹی جاتی ہے، کبھی بجلی کے بہانے ڈھونڈ کر ان کو تارے اور میٹر نکال کر پورے علاقوں کی بجلی بند کر دی جاتی ہے. میرے آپ کے توسط سے اس عظیم الشان اجتماع کے توسط سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ ان میں ملوث ہیں، اتنی شدید گرمی میں ان غریب علاقوں کے عوام کی بجلی کاٹنا اور ان کے پانی کو بند کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انشاءاللہ العزیز اگر یہ لوگ اس میں ان تمام چیزوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز آج کا یہ جلسہ ان کو بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، ہم اپنا حق چین کر انشاءاللہ آپ سے وصول کریں گے. میں اس بات کے ساتھ اپنے بات کو اختتام کروں گا. مست رہو اپنی مستی میں، نہ چھیڑو کسی کی مستی کو. مست رہو اپنی مستی میں، نہ چھیڑو کسی کی مستی کو. جو چھیڑے تمہاری مستی کو، مٹا دو ان کی ہستی کو. جزاک اللہ. اذان مغرب ہو رہی ہے، ابھی اسٹیج سے بھی انشاءاللہ تعالی اذان ہوگی، تو ساتھیوں کو جہاں نماز کے لیے جگہ میسر ہو یا قریب مساجد بھی ہے تو ساتھی وہاں جا کر کے وہ نماز اپنا پڑھ سکتے ہیں. نماز کے بعد پنڈال میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور مساجد میں بھی جا کر کے ساتھی نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز کے متصل بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے آج کے اس پروگرام کا دوسری نشست کا آغاز ہوگا. ساتھی نماز کے لیے ابھی وقفہ ہے، اسٹیج سے اذان ہوگی. جاؤ ساتھی یہاں جگہ میسر ہو، پنڈال میں پڑھنا چاہے تو پنڈال میں پڑھے، مساجد اگر قریب ہے تو آپ مساجد تشریف لے جائیں اور وہاں نماز پڑھ لیں. اذان مغرب کے لیے میں ملتمس ہوں جناب مولانا عدنان علی خان صاحب سے کہ وہ اذان مغرب ادا فرمائیں. مولانا عدنان خان صاحب. جمعیت علماء اسلام ضلع ملیر کراچی کے امیر حضرت مولانا احسان اللہ ٹکروی صاحب اس گزارش التماس کے ساتھ کہ انتہائی اختصار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرمائے. تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا احسان اللہ ٹکروی صاحب.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اکابرین تشریف فرما ہیں، تفصیلی بیانات آپ کے سامنے فرمائیں گے، پالیسی بیان دیں گے۔ میں کراچی کے کچھ مقامی مسائل ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کراچی میں پانی کا بہت بڑا بحران ہے۔ ٹینکر کے ذریعے سے لوگوں کو پانی مل سکتا ہے اور وہی پانی پائپ لائن کے ذریعے سے نہیں مل سکتا، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پائپ کے ذریعے سے لوگوں کو گریویٹی کا پانی دیا جائے۔ گیس کی بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں تک کہ صبح مدرسے اور اسکولوں میں جانے والے بچے پریشان ہوتے ہیں، ناشتے کے بغیر جاتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ گیس کا یہ جو بحران ہے، جو مصنوعی بحران ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح کراچی میں 14 گھنٹے 16 گھنٹے اور بعض علاقوں میں 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے۔ وہی بجلی کنڈے کی شکل میں وہ آپ کو کسی پل کے نیچے، آپ کو کسی ریڑے کے اوپر، آپ کو کسی خانچے کے اوپر، آپ کو کسی ٹیے کے اوپر مل سکتی ہے، لیکن جو لوگ بل بھرتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے میٹر لگائے ہیں، انہیں وہ بجلی نہیں مل سکتی۔ اتنی لانگ روٹ پر لوڈ شیڈنگ، امتحانات کے دوران بچے بے ہوش ہوتے رہے، لیکن حکمرانوں کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ اس لیے ہمارے مطالبات ہے کہ یہ بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں، کم از کم پاکستان میں بنیادی انسانی ضرورتوں کا جو فقدان ہے اس کو پورا کیا جائے، پولیس کے ظلم سے لوگوں کو بچایا جائے، ٹریفک کے ظلم پر کنٹرول کیا جائے۔ اسپتال ہے، دواؤں کا فقدان ہے، ڈاکٹروں کا فقدان ہے۔ وہی ڈاکٹر پرائیویٹ ہسپتال بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، لیکن جب وہ سرکاری اسپتالوں میں آتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں، وہاں اپنے امور میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسپتالوں کے ساتھ پرائیویٹ اسکول اور سرکاری اسکول دونوں کی خبر لی جائے، اور جہاں تعلیم کے نام پہ دوسرے دھندے ہو رہے ہیں، یہاں پنکیاں پل رہی ہے اور یہاں منشیات بڑے پیمانے پر فروخت ہو رہا ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان بنیادی مسائل کی طرف توجہ دی جائے۔ اور آخر میں حضرت مولانا محمد ادریس شہید رحمت اللہ علیہ کا جو خون گرا ہے، اس سے پہلے بہت سارے علماء کرام کو شہادت سے گزرنا پڑا ہے، تمام طبقات کو متاثر کیا جا چکا ہے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ علماء کرام کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ تم اپنے قاتلوں کو پکڑ لیتے ہو، علماء کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کرتے ہو۔ سن 85 سے یہ سلسلہ جاری ہے، تو میرے یہ مطالبات ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام مطالبات کی تائید کریں گے۔ وآخر دعوائی، اور آخر میں حضرت مفتی صاحب کا اور مینگل صاحب کا دونوں کا مشکور ہو، اور ان کی پوری ٹیم کا کہ اتنا عظیم الشان جلسہ، اتنا فقید المثال جلسہ انہوں نے اس کا انعقاد کیا۔ وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری ایک گزارش ہے، 1 منٹ کے لیے اگر اسٹیج کے دونوں طرف جو ساتھی ہیں رضاکار حضرات بھی ذرا تھوڑے سے متوجہ ہو جائیں۔ یہ جو اسٹیج کے دائیں طرف ساتھی ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، اسٹیج کے دائیں طرف آگے سے ہٹو ذرا، یہ اسٹیج کے دائیں طرف ساتھی جو ہیں میں ان سے مخاطب ہوں بھائی، اور رضاکار حضرات اس کو ادھر میری طرف متوجہ کرو۔ رضاکار اسٹیج کے دونوں طرف جو ساتھی ہیں اور اسٹیج کے پیچھے جو ساتھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تل دھرنے کی پنڈال میں جگہ نہیں ہے، لیکن ہم سب کے لیے، ایک ایک کارکن کے لیے سب سے زیادہ اہمیت
قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ساتھ اکابرین اور کارکنان کی سیکیورٹی اور ان کی حفاظت ہے۔ جو پنڈال بنایا گیا ہے ساتھی اس پنڈال تک محدود رہیں، رضاکار حضرات کے ساتھ تعاون کریں۔ اسٹیج کے پیچھے اور دائیں اور بائیں یہ جو کناتیں لگی ہوئی ہیں ان کو مہربانی کر کے اکھاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ جو کارکن حضرات یہاں موجود ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو وہاں پر زور دے رہا ہے آگے آنے کے لیے اس کو روکیں اور سختی سے روکیں، کیونکہ ہم سب کے لیے مقدم قائد محترم کی سیکیورٹی ہے، مہمانوں کی سیکیورٹی ہے، کارکنوں کی سیکیورٹی ہے۔ یہاں جو اسٹیج کے دائیں طرف یہ اسٹیج آپ پیچھے چلے جائیں، یہاں سے ادھر آگے آ جائیں، یہ جتنے کھڑے ہیں اس کو خالی کروائیں رضاکار، آپ مہربانی کریں ادھر سے چلے جائیں۔ اگر آپ جمعیت کے کارکن ہیں اور قائد محترم کی سیکیورٹی آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے تو یہاں خالی کریں، اسٹیج کے پیچھے سے بھی خالی کریں، پبلک جو ہے وہ سامنے آ جائے، انصار الاسلام کے ساتھ تعاون کریں۔ اور یہاں ضلعی انتظامیہ کے جو پولیس اہلکار اور ان کے افسران موجود ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج کے پیچھے جو مخصوص پارکنگ کی جگہ ہے اس پر بہت زیادہ جمع غفیر کھڑا ہے، اس کو خالی کروائیں۔ انجینئر عبدالرزاق عابد لاکھو صاحب، سلیم سندھی صاحب وہاں اسٹیج کے پیچھے اس جگہ کو خالی کروا رہے ہیں، لوکل انتظامیہ اسے مہربانی کر کے تعاون کریں۔ اور یہاں جو یہ آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں، آگے جگہ نہیں ہے، جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں کھڑے ہو جائیں اور وہاں بیٹھ جائیں، آگے آنے کی کوشش نہ کریں۔ اسٹیج پر کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع کے امراء، نظماء، زعماء، عمائدین، علماء اکرام بھی موجود ہیں، صوبائی اور مرکزی مجلس عاملہ کے اراکین بھی موجود ہیں۔ صوبائی امیر محترم مخدوم العلماء حضرت سید عبدالقیوم حالے جمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قائد محترم کے اسٹیج آنے کے بعد صرف انہی کا خطاب ہوگا اور کسی کا خطاب نہیں ہوگا، اور قائد محترم روانہ ہو چکے ہیں، رستے میں ہیں، چند ہی منٹوں میں آئیں گے۔ قائد محترم کے اسٹیج تشریف لانے تک ابھی میں اضلاع کے امراء، نظماء، زعماء اور عمائدین سے معذرت چاہتے ہوئے صوبائی مجلس عاملہ سے اپنے اس پروگرام کا مزید کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے مولانا محمد غیاث صاحب سے درخواست کروں گا، اور اسٹیج پہ اس دوران میر شاہزین خان بجرانی صاحب میرے بھائی جو ضلع کشمور کندکوٹ سے 1,10,000 ووٹ لے کر کتاب کے نشان پر کامیاب ہوئے، جن کو زبردستی ہروایا گیا، وہ موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسٹیج پر ٹھل سے پی ایس ٹھل سے کتاب کے نشان پر سیٹ جیتنے والے میر شفیق الرحمان کھوسو صاحب کے فرزند ارجمند موجود ہیں، میں اپنے بھائی کو اسٹیج آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ رضا کا جو بندہ ہے اس کو کہیں کہ ذرا اسٹیج پہ آ جائے اور مجھ سے مل لے۔ یہ جو ساتھی یہاں ہیں بائیں ہاتھ پر، یہ جو سالاروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ جو کنات کے پیچھے ہیں دکان کے سامنے، آپ ان کو روکیں کہ ہمارے انصار کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ انصار الاسلام محبت کے ساتھ ساتھیوں کو روکیں۔ اگر کوئی آگے آ رہا ہے انصار سے نہیں رک رہا ہے تو اس کو پھر پولیس کے حوالے کریں، کیونکہ میں سمجھوں گا کہ جمعیت کا کارکن ہوگا نظم توڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جمعیت کا کارکن ہوگا انصار سے تعاون نہیں کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو انصار سے لڑے گا، جو نظم توڑے گا، وہ پھر جمعیت کا کارکن نہیں ہو سکتا، وہ پھر کسی کا ایجنٹ ضرور ہو سکتا ہے۔ جمعیت کے کارکن کے لیے جلسے گاہ ہی کافی ہوتا ہے۔ قائد محترم کی جان، اکابرین کی جان اور ان کی سیکیورٹی کافی ہوتی ہے۔ یہ اس طرف بائیں طرف سے جو ساتھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں انصار سے تعاون کریں،
اگر نہیں کر رہے تو انصار والے سختی نہ کریں، ان کو اٹھا کے پولیس کے حوالے کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جمعیت کا کارکن ہو اور نظم و ضبط کی پاسداری نہ کرے اور نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرے۔ بعد میں آ جائیں، پہلے سیدھا آ جائیں، بلکہ صوبائی مجلس عاملہ سے بھی پہلے میں فرزند مفتی محمود جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کے مرکزی کوآرڈینیٹر برادر مکرم انجینئر ضیاء الرحمان صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں برادر عزیز انجینئر ضیاء الرحمان صاحب، مرکزی ڈیجیٹل میڈیا کوآرڈینیٹر جمعیت علماء اسلام پاکستان، نعروں سے اپنے مہمان محترم کا استقبال کیجیے۔ یہ جو چھت پہ اوپر ساتھی دکانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، دکان والے کہہ رہے ہیں کہ اگر چھت گر گئی تو پھر ہم انہی سے بھروائیں گے۔ کسی کو جان کو مال کو جو ہے تکلیف دینا یہ جمعیت کا کام نہیں ہے۔ آپ مہربانی کریں، جو کمزور چھت ہے وہاں سے اتر جائیں یا پیچھے ہو جائیں۔ اس طرح کسی کے گھر پر، کسی کے دکان پر بغیر اجازت کے چڑھنا نہ اخلاقاً درست ہے نہ شرعاً جو درست ہے۔ ساتھیوں کو اگر دکان والوں نے اجازت نہیں دی ہے، گھر والوں نے نہیں دی ہے تو چھت خالی کریں۔ کسی کے گھر پر اس طرح چڑھنا مناسب عمل نہیں ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما میرے بہت ہی محترم حضرت سائیں مولانا قمر الدین صاحب، امیر سندھ سائیں عبدالقیوم حالیجوی صاحب، برادر محترم مولانا راشد محمود سومرو صاحب، کراچی کے تمام اضلاع کے عاملہ کے اراکین، صوبہ سندھ کی عاملہ کے اراکین، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو اس عظیم الشان کانفرنس کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ کانفرنس جس عنوان سے منعقد کی گئی ہے، امت کو آج سب سے زیادہ اسی عنوان کی ضرورت ہے۔ آج جب پوری دنیا کا کفر امت مسلمہ پر حملہ آور ہے، ایسے حالات میں جب امت کو وحدت کی علامت کے طور پر پوری دنیا کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا،
اور پوری دنیا کو اس امت مسلمہ کی طرف سے پیغام جانا چاہیے تھا کہ ہم محمد الرسول اللہ کی امت، ہم متحد ہیں، ہم شانہ بشانہ ہیں، ہم صف بصف ہیں۔ ایسے حالات میں آپ دنیا میں آنکھ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جہاں خون بہ رہا ہے مسلمان کا بہ رہا ہے۔ آج آپ آنکھ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو تقسیم نظر آئے گی تو امت مسلمہ میں نظر آئے گی، آپ کو منقسم نظر آئے گی تو امت مسلمہ نظر آئے گی، آپ کو خلیج کے ممالک اور ایران کے درمیان جنگ نظر آئے گی، آپ کو پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ نظر آئے گی۔ ایسے حالات میں اگر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ میں اس وحدت امت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے تو اس سے زیادہ کوئی موضوع کوئی اور نہیں مل سکتا۔ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کو آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، امریکہ اور اسرائیل کا پلان یہ واضح تھا کہ ہم نے مسلمان ممالک کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرنا ہے، ہم نے ایران کو خلیجی ممالک سے لڑانا ہے، ہم نے سعودی عرب سے لڑانا ہے، ہم نے پاکستان سے لڑانا ہے، اور پھر اسرائیل اور ہم نے اس کا تماشا دیکھنا ہے۔ میں داد دیتا ہوں چند ایک حکمرانوں کے علاوہ تمام مسلم حکمرانوں کو کہ جنہوں نے امریکہ کی اور اسرائیل کی اس چال کو سمجھا اور آج پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل اپنے طاقت کے زوم میں وہ یہاں آئے تھے، اب شکست خوردہ ہو کر اپنے ممالک میں واپس جا چکے۔ یہ اس قوم کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان میں پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، فرقے آپس میں لڑیں، اور اس کے لیے پھر آپ کے علماء کا خون بہایا جا رہا ہے۔ آپ نے صوبہ خیبر پختونخوا میں کن الفاظ میں یاد کروں، کون سے الفاظ ہوں گے کہ میں یاد کروں اس شخصیت کو جس شخصیت کو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا خون بہایا گیا، روز ہماری دھرتی پر علماء کا خون بہایا جا رہا ہے۔
चतराल से लेकर डेरा इस्माइल खान तक, हब से लेकर जिला शेरानी और जोब तक, और वजीरिस्तान से लेकर बाजौर तक सफेद रीश उलमा का खून बहाया जा रहा है। और हमें कहते हैं, हमें इशारात मिले हैं कि कातिल अफगानिस्तान से आए हैं। मैं तो पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं अफगानिस्तान से अपने कातिल का मुतालबा कैसे करूं? मैं कोई अमेरिका का शहरी तो नहीं हूं, मैं कोई चाइना का शहरी तो नहीं हूं, मैं कोई अफगानिस्तान का शहरी तो नहीं हूं, मैं तो पाकिस्तान का शहरी हूं। तो फिर मैं पाकिस्तान की रियासत से सवाल करूंगा कि मेरे इन सफेद रीश उलमा का कातिल कौन है, मुझे बताओ। मैं तो अपनी पाकिस्तान की रियासत से सवाल करूंगा कि मुझे बताओ मेरा कातिल कौन है। मैं तो अपनी इदारों से पूछूंगा कि मुझ पर हमला करने वाला कौन है। मुझे यह मत बताओ कि मेरा कातिल अमेरिका से आया है, मुझे यह मत बताओ कि मेरा कातिल अफगानिस्तान से आया है, मुझे यह मत बताओ कि मेरा कातिल चाइना से आया है। मैं पाकिस्तान की रियासत का शहरी हूं, और जब तक पाकिस्तान की रियासत मुझे अपने कातिल सामने खड़ा करके कानून के कटहरे में खड़ा नहीं करेगी, तब तक रियासत उसकी जिम्मेदार होगी। आप बताओ, रियासत उसकी जिम्मेदार होगी कि नहीं होगी? हम वहदत उम्मत की बात करते हैं, इससे बेहतर उन्वान नहीं हो सकता। लेकिन आप मेरी रियासत का रवैया देखिए, आप मेरी हुकूमत का रवैया देखिए कि मेरा शेखुल हदीस, सफेद वीर शेखुल हदीस, सफेद दाढ़ी के साथ खून के लहू में तरबतर वो 4 सदा के रोडों पे पड़ा हुआ है। मेरे बन्नू में पुलिस और एफसी के जवान वो थाने के मलबे तले दबे हुए हैं। मेरे लक्की मरवत में नौरंग के बाजार में आम आवाम वो दहशतगर्दी का शिकार है, और मेरे हुक्मरान इस्लामाबाद में, मेरे हुक्मरान लाहौर में 9 मई का जश्न मना रहे हैं। ऐसी होती है रियासत। वो जो कहते हैं रियासत मां की तरह होती है, ऐसी मां होती है कि उसका एक बेटा खून में तरबतर, उसके बेटे, उसके जवान मलबों तले दबे हुए, और उसी रियासत, उसी मां का एक और बेटा वो इस्लामाबाद और लाहौर की सड़कों पर जश्न मनाए। आप बताओ, ऐसी रियासत को मां कहा जा सकता है? और फिर कहते हैं जो हम कहते हैं उसको मानो। महंगाई ने ये हालत कर दी है कि पूरी दुनिया में इस जंग से मुतासर होने वालों की तादाद सबके सामने है। उसी मार्केट से बांग्लादेश तेल लेता है, उसी मार्केट से इंडिया तेल लेता है, और उसी मार्केट से पाकिस्तान तेल लेता है। इंडिया ने इस जंग के बाद 1% भी तेल का इजाफा नहीं किया। बांग्लादेश ने सिर्फ 16% इजाफा किया है, और उसी मार्केट से तेल लेने वाली पाकिस्तान की इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत ने
62% तेल की कीमतों में इजाफा किया। फिर भी कहते हैं रियासत मां की जैसी होती है। और इससे भी बड़ा तमाशा कि हमारी अपोजिशन, इतनी बड़ी अपोजिशन, 90 सीटें लेकर कौमी असेंबली में बैठने वाली अपोजिशन, सूबे की हुकूमत लेने वाली अपोजिशन, जब जमीयत के सीटों पर एस्टेब्लिशमेंट कब्जा करते हुए तुम्हें कामयाब करती है, जब एस्टेब्लिशमेंट जमीयत के सीटों पर कब्जा करते हुए वो तुम्हें केपी और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत देती है, उस वक्त तो कहते हो ठीक है, आज इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी एस्टेब्लिश के साथ, अपोजिशन के साथ, इतनी बड़ी हुकूमत के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ, अब जब महंगाई आती है, जब तेल की कीमत बढ़ती है, तो कहते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान किधर है? तुम्हें शर्म नहीं आती? कौमी असेंबली में 80 सीटों 90 सीटों के साथ बैठे हो, सूबे की हुकूमत तुम्हारी है, और उसके बावजूद महंगाई के लिए निकले तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब निकले। सीटों पर कब्जा करते वक्त तुम्हें मौलाना फजलुर रहमान साहब याद नहीं आते? और मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूं कि जब तुम जमीयत उलमाए इस्लाम की मैंडेट पर कब्जा करते हुए इस तरह की कठपुतलियों को लाओगे तो फिर अवाम तुम्हारे खिलाफ इसी तरह निकलेगी जिस तरह आज जिला गरबी कराची में निकली है। आज इनका एक मस्खरा वजीर खजाना कहता है कि जी पाकिस्तान में महंगाई की शरह तारीख में आज सबसे कम है। जब IMF का इंपोर्ट करदा वजीर खजाना लाओगे, जब फॉर्म 47 पर अपने कठपुतलियों को हुक्मरान बनाओगे तो याद रखो तुम इनको हुकूमतें दिलवा सकते हो लेकिन अवाम के दिलों में जगह नहीं दिलवा सकते। अवाम के दिल आज भी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ धड़कते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ धड़कते हैं। और फिर हमें कहते हो कि जो हम कर रहे हैं मानो। हमने माना कि तुमने हिंदुस्तान को 4 घंटों में लपेट कर रख दिया, लेकिन मैं ये कैसे मान जाऊं कि अपने से बड़े दिफाई कुव्वत को, अपने से बड़े आबादी की कुव्वत को तुम 4 घंटों में लपेट सकते हो, तो फिर मेरे खैबर पख्तूनख्वा को, मेरे बलोचिस्तान को, मेरे सिंध को, मेरे फाटा को अमन क्यों नहीं दे सकते? जुल्मते शब है फैली हुई 4 और तुम बसित हो मैं इसको सवेरा कहूं। मैं जब अंधा नहीं हूं तो इसके सिवा और चारा है क्या तुमको झूठा कहूं? रहनुमाई का परचम हाथ में लिए कारवां जो लूटे उसे क्या कहूं? आप बताओ कराची के लोगों, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। रहनुमाई का परचम हाथ में लिए कारवां जो लूटे उसे क्या कहूं? खौफजदा हो के उसको रहनुमा मान लूं या बेखौफ हो के उसको लुटेरा कहूं?
मुनसिफ हो, अपने कातिल को अपना कातिल कहूं या मसीहा कहूं? तो इंशाअल्लाह अज़ीज ये जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन है। इसने कल भी आपके मुकाबिल में खड़े होकर आपको झूठा कहा था, आपको लुटेरा कहा था और आपके जुल्मत को सवेरा कहने से इनकार किया था। आज भी वो आपके जुल्मत को सवेरा कहने से इनकार कर रहा है। इंशाअल्लाह जब तक जमीयत उलमा इस्लाम के हाथ में इक्तदार नहीं दोगे, तुम्हारे हाथों इसी जुल्मत का तसलसल होगा। सवेरा तभी होगा जब जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन के हाथ में हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत खिताब दे रहा हूं जमीयत उलमा इस्लाम सुबह सिंध के नायब अमीर हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब तशरीफ लाए, अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार फरमाए। तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद उस्मान साहब। मौलाना सद मरहबा व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल फख्र जमीयत बतले हुर्रियत हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया, अमीर सिंध मखदूमुल उलमा हजरत मौलाना सईद अब्दुल क़य्यूम हालजवी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया, कायद सिंध अल्लामा राशिद महमूद सुमरू साहब, हम सब के बुलबुल हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब और पंजाब के हमारे भाई जनाब हाफिज नसीर अहमद अहरार साहब, स्टेज पे बैठे अकाबिर उलमाए किराम, इस अजीम शान वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस में शरीक कराची के गयूर मुसलमान भाइयों, मैं जमीयत उलमा इस्लाम जिला गरबी की क़ियादत और हर सतह के वर्कर को सलाम अकीदत पेश करता हूं कि उन्होंने दिन रात एक करके आज एक अजीम शान इज्तिमा का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला जमीयत उलमा इस्लाम की इस मेहनत को कबूल फरमाए और इसी तरीके से आज पूरा शहर कराची के तमाम अजला के ज़िम्मेदारान जो स्टेज पे भी मौजूद हैं और सामने पंडाल में भी मौजूद हैं, आपने हमेशा अहले कराची ने, जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर ने हमेशा कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामद बरकातहुमुल आलिया के हर चैलेंज को कामयाबी से हमकिनार किया है। कायद मिल्लत ने जब भी चैलेंज दिया कराची वालों को, कराची के गयूर जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर ने अल्हम्दुलिल्लाह उसे लब्बैक कहते हुए शानदार अंदाज में कामयाब किया है। मैं इसलिए कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा कि हमारे मेहमान बैठे हैं, हजरत कायद मोहतरम भी तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर अर्ज करूंगा कि अब हम जमीयत उलमा इस्लाम के मुल्क भर के लाखों वर्कर और लाखों मदारिस के तलबा हम अब लाश उठा उठा कर थक गए हैं। ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। कराची से खैबर तक चुन चुन कर हमारा अकाबिरीन को शहीद किया गया। इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम इस जुल्म का हिसाब लेगी, इस एक एक जुल्म का हिसाब लेगी। आज वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस ये पैगाम देती है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो कि वहदत उम्मत की अलमबरदार है, कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो सिर्फ मेरे और आपके
اور پاکستان کے قائد نہیں ہیں۔ الحمدللہ آج قائد ملت اسلامیہ امت مسلمہ کے لیے امید کی کرن ہے، اور ایک ہی آواز ہے، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی شخصیت ہے، جبکہ پوری امت اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو سلامتی اور عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے سروں پر ان کے سائے کو تا دیر قائم رکھے۔ اہل کراچی اس بات پر بھی تکلیف دہ ہے کہ آج کراچی کھنڈرات میں بدل ہے۔ کراچی میں پانی، بجلی، گیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں کراچی والوں کو ایک لاوارث، کراچی کو لاوارث شہر بنا دیا گیا ہے، اور اہل کراچی سے اس وقت مظلوم مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ میں قائد سندھ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس وقت جو ایک کراچی میں ایک بالکل ایک ایسی حکومت ہے کہ جس نے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں، جمعیت علماء اسلام ان مظلوم عوام کی آواز بنے، اور انشاءاللہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے۔ میں ایک بار پھر جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں بلا تمہید جمعیت علماء اسلام پنجاب کے صوبائی سیکرٹری جنرل برادر مکرم حافظ نصیر احمد احرار صاحب کو کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ برادر مکرم حافظ نصیر احمد احرار صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ اکابرین جمعیت علماء اسلام پاکستان سٹیج پر موجود مرکزی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، مرکزی ڈیجیٹل میڈیا سیل کے کنوینر محترم جناب انجینئر ضیاء الرحمان صاحب، امیر سندھ مخدوم العلماء حضرت مولانا سائی عبد القیوم حالیجوی صاحب، میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عاملہ کو، کراچی کے تمام اضلاع کے ذمہ داران کو، اور برادر محترم علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وحدت امت عنوان ہے، وحدت امت کی جو بنیادیں ہیں اس پر ہمارے اکابر، ہمارے ذمہ داران، قوم کے رہنما آپ کے سامنے مختلف حوالوں سے بات کر رہے ہیں۔ اسلام، قرآن و سنت ہمارے ملک کے آئین کی بنیاد ہے، ہماری قومی وحدت کی بنیاد ہے۔ اسلام ہوگا، قرآن ہوگا، سنت ہوگی، دین کے تعلیمی اور دین کے تربیتی سلسلے ہوں گے، شرعی قوانین ہوں گے، عدل و انصاف ہوگا، قرآن و سنت کی رہنمائی میں امت کے نظام کو، ملک اور ریاست کے نظام کو چلایا جائے گا، تو وحدت ہوگی، اتفاق اور اتحاد ہوگا۔ اور اگر قومیت کو، لسانیت کو، علاقائیت کے نعروں کو اجاگر کر کے اگر کوئی تنظیم چلانا چاہتا ہے، کوئی ملک چلانا چاہتا ہے، کوئی قوم بنانا چاہتا ہے، یہ سارے ناکامی کے راستے ہوں گے۔ آج جمعیت علماء اسلام کی یہ کانفرنس
قوم کو پیغام دے رہی ہیں، آئیے اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف، آئیے قرآن و سنت کے احکام کی طرف، آئیے آئین پاکستان کی بنیادوں کی طرف، آئیے پاکستان کے نظریات کی طرف، آئیے پاکستان کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے قوم کو وحدت اور اتفاق اور اتحاد کی لڑی میں پرونے کے لیے ہم اسلام کا پرچم بلند کریں، ہم آئین پاکستان کا پرچم بلند کریں۔ آج پاکستان میں علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم ان کے قاتلوں کا پوچھ رہے ہیں۔ پاکستان میں بدامنی اور کرپشن اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ یہ اجتماع پاکستان کی بقا کا سوال کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہمارے اکابر بات کر رہے ہیں، اور ابھی چند لمحوں میں قائد ملت اسلامیہ آپ کے درمیان ہوں گے۔ موسم بھی ایسا نظر آ رہا ہے، حالات بھی ایسے ہیں، لہذا تفصیلی گفتگو کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قیادت ہم سے تفصیلی خطاب کرے، ہماری رہنمائی کرے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی قیادت کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی اپنا تن من دھن قربان کریں گے۔ سب بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بلا تمہید مائک حوالے کر رہا ہوں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب محمد اسلم غوری صاحب کے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ برادر مکرم جناب محمد اسلم غوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت مولانا سائیں عبدالقیوم حالجوی صاحب اور حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب، اس ضلع کے امیر مفتی خالد صاحب، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے مختصر وقت میں، اتنی شدید گرمی میں آپ نے ایک کراچی کے اندر، ایک ضلع کے اندر اتنا بڑا پروگرام کیا ہے۔ اس کی کامیابی پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، 17 سال سے جو اس صوبے میں حکومت کر رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، وہ اپنی 17 کامیابیاں تو ہمیں بتا دیں کہ 17 سال میں جو انہوں نے تیر مارا ہے وہ ایک دفعہ قوم کو آپ کو آگے بتا دیں۔ قائد محترم آ گئے ہیں، میں نہیں چاہتا آپ کے اور قائد محترم کے درمیان میں مخل ہوں، اس لیے میں اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے نہیں، قائد کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے، مجھے کہنا نہ پڑے قائد کا استقبال کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے قائد؟ ہاں سیکھ گئے ہو ابھی۔ قائد محترم منگو پیر کے سرزمین پر، غربی کے سرزمین پر تشریف لا چکے ہیں۔ ذرا استقبال کے لیے یہ جمعیت کے جھنڈے فی الحال نیچے کریں، کوئی بھی جمعیت کا جھنڈا نظر نہ آئے، اور یہ تارے ذرا زمین پر اتاریں، سارے جماعت کے جھنڈے نیچے، فی الحال کوئی بھی جھنڈا اوپر نہ ہو۔ موبائل کی لائٹیں جو چھتوں پر ہیں، جو دیواروں پر، کا شکریہ ادا کرے برادر مکرم مفتی خالد صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کراچی۔ مولانا صد مرحبا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ یقیناً ہماری پوری ضلعی جماعت، ٹاؤن یوسیز کی جماعت، ہماری خوشی کا انتہا نہیں کہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے شفقت فرما کر ضلع غربی اور بالخصوص منگو پیر جیسے پسماندہ علاقے کے لیے ٹائم دیا اور یہاں تشریف لائے۔ یقیناً میں خوشی کی وجہ سے ایسے الفاظ نہیں کہ اس پہ میں اس کا شکریہ ادا کروں ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے، لیکن بہرحال ہماری جماعتی ساتھیوں نے، ضلعی اور ٹاؤن یوسی نے جتنا ان سے ہو سکتا تھا بھرپور محنت کیا
اور جتنی اس کے استطاعت میں تھی الحمدللہ اللہ نے اس میں برکت ڈالی، اور آج پنڈال تو دور کی بات نصیر احمد احرار صاحب، جتنے بھی ہمارے صوبائی ضلعی قیادت ہے کراچی کے دیگر اضلاع، انہوں نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ میں تمام اضلاع کا مشکور ہوں۔ میں انہی بس صرف کلمات تشکر کے لیے یہاں مائک پر حاضر ہوا ہوں، میں انہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا یہ جو ساتھی آئے دیر سے ہیں اور پھر آنا سب سے آگے ہے، آپ کے شور کی وجہ سے پورا جلسہ خراب ہونا ہے۔ قائد محترم 20-22 سال کے بعد آپ کے ضلع میں تشریف لائے ہیں، اور یہ 200-400 لوگ جو دائیں بائیں ٹینٹوں میں چھپے ہوئے ہیں اور جن کی شور ہے، مہربانی کریں آپ اپنی آواز کو بالکل خاموش رکھیں، اسٹیج سے آنے والی آواز کو سنیں۔ دیکھ نہیں پا رہے، خیر ہے آپ سن رہے ہیں، مہربانی کریں مکمل خاموشی اختیار کریں۔ آنے والے مہمان کا نام نہیں لوں گا اور ان کے لیے نعرہ لگاؤں گا، آپ جواب دے دیں گے، سمجھ جائیں گے کہ میں کس کو دعوت دے رہا ہوں۔ آنے والے مہمان ہیں جرأت و بہادری۔ اس طرح تو حیدری صاحب کو میں نے بھی مائک نہیں دینا ہے۔ جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ مولانا صد مرحبا، مولانا صد مرحبا، مولانا صد مرحبا۔ ہر جمع نبوی سے ہر سو ہے فضائے خوش نما، شہر قائد میں تجھے اے مولانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو میں صوبہ سندھ اور کراچی کے تمام اضلاع اور بالخصوص ضلع غربی کے جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب کو کہ آپ حضرات نے اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا جو شاید ان حالات میں ممکن نہیں تھا، اور قائد جمعیت، رہبر امت، سالار قافلہ حریت، جو ہم سب کی خوش نصیبی اور ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ تمام تر مصروفیات کے باوجود وہ یہاں تشریف لائے، پوری سندھ کی قیادت تحسین کے لائق ہے۔ میرے عزیز دوستو، چونکہ آپ نے سننا ہے قائد جمعیت کو، تو میں اگر زیادہ وقت لوں گا تو وہ شاید وقت کا ضیاع ہوگا۔ بس مختصر عرض رکھوں گا کہ جس عنوان سے آپ نے اس کانفرنس کا نام رکھا ہے، کانفرنس کو نسبت کی ہے، اس حوالے سے
मैं अर्ज रखना चाहूँगा कि पाकिस्तान बनने से पहले जब आलमी इस्तेमाल, आलमी दहशतगर्द बरतानिया जो हिंदुस्तान पे काबिज हुए, तो उस वक्त भी मुसलमानों ने बिलखुसूस उलमाए हक, उलमाए देवबंद, हमारे अकाबिर ने उनकी क़ियादत की, जद्दोजहद की और अंग्रेज का मुकाबला किया, उनके खिलाफ तहरीकें चलाई और अंग्रेज ने भी पूरी कोशिश की उस तहरीक को कुचलने के लिए। जहां पे उलमा नजर आए शहीद कर दिए गए, जहां कोई दाढ़ी वाला मुसलमान नजर आया शहीद कर दिए गए, मगर हमारे उलमा अकाबिर की किरदार में झोल नहीं आया। उन्होंने अपनी तहरीक जारी रखी और आखिरकार अंग्रेज को मजबूरन यहां से भागना पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों, यही तरीका अब इख्तियार किया है अमेरिका ने। अमेरिका यहां से 10-11 हजार किलोमीटर दूर हमसे, मगर उसके गुमाश्ते, उसके एजेंट जो पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में या कुर्ब जवार में जो रहते हैं, वो वही किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो कभी माजी में बरतानिया ने अदा किया था। शोहदाए बालाकोट का हम नाम लें, शामिली मकाम के शोहदा का नाम लें और लाखों शोहदा का नाम लें और पूरा हिंदुस्तान उन्होंने हुकूमत खाना बनाया था, मगर हमारी क़ियादत के किरदार में झोल नहीं आया। और आज पाकिस्तान में कायदे जमीयत की क़ियादत में अहले हक की जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत जो मौलाना साहब कर रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से जुल्म जबर के बावजूद हमारे किरदार में कोई झोल नहीं आया। मैं यहां शोहदा का नाम लूं, किस किस का नाम लूं? हबीबुल्लाह मुख्तार का नाम लूं, मौलाना शाहफजई का नाम लूं, अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो का नाम लूं, मौलाना हसन जान का नाम लूं, मौलाना शेख इदरीस का नाम लूं, सैकड़ों उलमा है, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मेंगल का नाम लूं, सैकड़ों उलमा है जो शहीद कर दिए गए हैं और उनका कोई कसूर नहीं था, कोई जुर्म नहीं था, बेजरर इंसान थे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मशगूल रहने वाले लोग। चलो मुझ पर हमला हुआ, कायदे जमीयत पे 3 हमले हुए, वो तो कोई समझ में आता है कि हमने किसी जाबिर को चैलेंज किया, किसी जालिम को चैलेंज किया, किसी के आंखों में आंखें डालकर बात की, वो तो समझ आती है किसी तरह। लेकिन वो हजरात जो खालिसतन, जैसे हबीबुल्लाह मुख्तार साहब खालिसतन इल्मी काम करते थे, डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो हमारे जर्नल थे, सफ़ अव्वल के लीडर थे, उन्होंने भी जुल्म और जबर और जबरी और तागूती ताकतों के मुकाबले में खड़े हुए, आंखें डालकर उनसे बात की, उनके जुल्म जबर को चैलेंज किया, उन्हें शहीद कर दिया गया। मगर बुज़दिल हमलावर, बुज़दिल हुक्मरान या अमेरिका और उनके गमाश्ते हमारी तारीख पढ़े, तारीख पढ़े हमारी कि हमने हर दौर में सहाबाए किराम से लेकर आइम्मा अरबा से लेकर औलिया अल्लाह से लेकर हजरत शाह वलीउल्लाह से लेकर सैयद अहमद शहीद से लेकर और हजरत शेखुल हिंद और मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती, मौलाना हुसैन अहमद मदनी तक हमारे अकाबिर रोज़े अव्वल से आज तक जुल्म जबर के मुकाबले में शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े रहे हैं, मुकाबला किया है और ये मुकाबला इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा।
الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ جہاد انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حکمران بتا رہے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، ہم نے پاکستان میں ریاست کی رٹ قائم کی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں اس سمندر میں ڈوب کر مرنا چاہیے۔ بلوچستان میں آگ جل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں آگ جل رہا ہے، سندھ کے بہت سارے علاقے بدامنی کا شکار ہے، پنجاب کے بہت سارے علاقے بدامنی کا شکار ہے، دن کی روشنی میں لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ تمہیں حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، تم آئے روز رقص لگاتے ہو کہ ہم نے ریاست کی رٹ قائم کی ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ مولانا شیخ ادریس کو کس نے شہید کیا؟ تمہارے ادارے موجود، تم قاتل کا حلیہ بھی بتاتے ہو، قاتل کا شکل بھی بتاتے ہو، اس کی رفتار بھی بتاتے ہو، قد بھی بتاتے ہو، پکڑ نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان علماء کے قتل کے پیچھے آپ ہیں، میں آپ کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں۔ لہذا اگر ہمارے مولانا شیخ ادریس کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے تو ہم آپ کو ہی قاتل گردانیں گے، آپ کو ہی قاتل ٹھہرائیں گے، آپ ہی ہمارے قاتل ہیں، آپ ہی ہمارے جواب دہ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جمہوریت کا نام لینے والے، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی۔ کہاں ہے ملک میں جمہوریت؟ بے گناہ لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا، سندھ میں، پنجاب میں، اور اپنی قوت، اپنا رٹ جو ہے وہ طاقت کے زور پہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ طاقت کے بل بوتے پہ اگر امن قائم ہوتا تو 75 سال سے بلوچستان میں امن قائم ہو چکا ہوتا۔ ہم ان بے وقوفوں کو، نااہل نالائقوں کو کہتے ہیں کہ طاقت سے تم مسائل حل نہیں کر سکتے ہو، با مقصد مذاکرات کی طرف جاؤ۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت سے صلح ہو سکتی ہے تو پھر خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں تم طاقت استعمال کرتے ہو اور دوسرے ممالک کو بات چیت کی بات کرتے ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کارروائیوں کے پیچھے آپ کے اپنے مقاصد ہے، اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں خود ساختہ بدامنی پیدا کی ہے، آپ نے بلوچستان میں خود ساختہ بدامنی پیدا کی ہے۔ اگر آپ مخلص ہوتے تو بدامنی آج نہ ہوتی، پاکستان امن کا گہوارہ ہوتا۔ چونکہ اس بدامنی کے نتیجے میں تمہیں ڈالر ملتے ہیں، تمہیں پیسے ملتے ہیں، تم یہ بتاتے ہو کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے اور ہماری فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ڈالر چاہیے۔ کب تک ڈالر لوگے؟ کب تک دوسروں کے سہارے اپنی قوم کا قتل کرو گے؟ کب تک؟ لہذا اس طرح کا کھیل مت کھیلو، پاکستان کو پاکستان رہنے دو۔ تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا قوم کو۔ مہنگائی تیل کی پاکستان میں ہو رہی ہے، لڑائی ایران میں ہو رہی ہے، لڑائی اسرائیل میں ہو رہی ہے، لڑائی امریکہ کی ہے۔ وہاں تو نہ تیل مہنگا ہوا، نہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ تیل کی قیمتیں کہاں پہنچی ہے۔ سعودیہ سے ہم ابھی آئے ہیں، سعودیہ میں بھی تیل کی وہی قیمتیں، کھانے پینے کی چیزیں وہی، لیکن یہ ساری چیزیں اور صرف تیل مہنگا کرنے سے تمام اشیاء خورد و نوش، تمام ضرورت زندگی مہنگی ہو جاتی ہے۔ بسوں کے کرائے، ٹرین کے کرائے، جہاز کے کرائے۔ تو بہرحال کس کو کہیں، ان کو تو حیا اور غیرت ہی نہیں ہے۔ والسلام علیکم۔ مولانا آپ کی آمد سے ہم کو پیر ہے۔ اسٹیج پر
जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी आमला के रुकन हजरत मौलाना गुलाम कादिर बावानी साहब, सूबाई आमला के रुकन हाजी अब्दुल मालिक तालपुर साहब, हाजी रफीक अहमद सुमरो साहब मौजूद हैं। वक्त की तंगी की वजह से उनको दावत नहीं दे सकते, खिताब की उनसे माजरत चाहता हूँ। स्टेज आमद पर खुश आमदेद कहता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम जिला गरबी के सेक्रेटरी जनरल कारी अशरफ मेंगल साहब, मंगोपीर टाउन के अमीर यूनुस कासमी साहब, इनायतुल्लाह अंसारी साहब, औरंगी टाउन के मौलाना अकील कुरैशी साहब, अदनान खान साहब, मोमिनाबाद टाउन के इनाम उर रहमान उस्मानी साहब, कारी मोहम्मद इसहाक साहब और गरबी के तमाम जिला और टाउन्स के जमीयत तलबा इस्लाम के अहदेदारों को आज के अजीम इज्तिमा के इनेकाद पर सूबाई जमात की तरफ से दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहला जलसा हमने जिलाई सतह पर यहाँ लियारी कराची में किया, दूसरा जलसा आज जिला गरबी में मंगोपीर में कर रहे हैं और तीसरे जलसे के लिए कायद मोहतरम से टाइम मांग रहा हूं, वक्त दे दे। अगला जलसा सोहराब कोट कराची में होगा, उसके बाद अगला जलसा कायदाबाद में होगा, फिर अगला जलसा कोरंगी में होगा, फिर अगला जलसा नाजिमाबाद में होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बतला देंगे कि शहीद इस्लाम के खून से सिंध में इंकिलाब आ चुका है। अब रोडों और रास्तों से चलकर नाहल नालायक हुक्मरानों के इक़्तिदार का जनाजा पढ़कर ये जमीयत उलमा इस्लाम का परचम सिंध के वज़ीर आला हाउस पर लहरा कर दम लेंगे। भाईजान, आप रजाकार भी बड़े अजीब हो और आप ये ओहदेदार भी अजीब हो। मरकजी डिजिटल मीडिया के कोऑर्डिनेटर साहब वहां जा रहे हैं अपने निजामात को चेक करने के लिए और आप ऐसे उठे हो जैसे कोई आंधी और तूफान आ गया। खुदा का खौफ करो यार। भाई, जमीयत का झंडा आप वज़ीर आला हाउस पर लहराना चाहते हैं? कौन सा जमीयत का झंडा जरा झुमाए में देखना चाहता हूं। जरा झुमाए जमीयत का झंडा। देखने वाला देखो, जो कह रहे थे कि सिंध हमारे बाप दादा की जागीर है, सिंध तुम्हारे बाप दादा की जागीर नहीं, ये सिंध मौलाना फजल रहमान के जियालो मतवालो दीवानों की सरजमीन है। और इंशाअल्लाह इस सिंध को जमीयत के याबाबील एक मर्तबा फिर बाबुल इस्लाम बना कर रहेंगे इंशाअल्लाह। दावत खिताब दे रहा हूँ जमीयत उलमा इस्लाम सूबे सिंध के अमीर मखदूमुल उलमा वलीद कामिल खानकाह आलिया हालेजी शरीफ के चश्मा चिराग हजरत साईं अब्दुल क़य्यूम हालेजी साहब दामत बरकातुहुल आलिया को माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ज़रिए ख्यालात का इजहार फरमाएं। अमीर मोहतरम हजरत मौलाना साईं अब्दुल क़य्यूम हालेजी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। रोशन हुआ मोहतरम कायद हमारे मरहबा सलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने इस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह आने की ज़हमत की और मेहनत की है। कराची खुसूसन जिला गरबी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर यह जलसा हो रहा है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी मेहनत को कबूल फरमाए और कायद मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना फजल रहमान साहब का एहसान है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के लिए हमें वक्त देते हैं और हमारे ऊपर शफ़क़त करते हैं। हम सबको उन्हीं का इंतज़ार है, उन्हीं को सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे कारकुन छोटे बड़े सब बेताब हैं। मैं अपना वक्त कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले करता हूँ, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं और हम उन्हीं के मुंतज़र हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबके आने को, बैठने को, सुनने को, कदम कदम को कबूल फरमाए।
آج وقت ہے کہ امت ایک ہو جائے، لہذا دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو دل میں یہ بات ڈالے کہ کافر تو متحد ہو چکا ہے، ہم کیوں نہیں متحد ہو رہے ہیں۔ دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور ان کوششوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں صرف ایک گزارش کروں گا، جگہ نہیں ہے آگے آنے کی، جہاں ہیں وہاں آپ کھڑے رہیں گے، نہ آگے بڑھنے کی کوشش، نہ آپ شور کریں گے۔ یہ ادھر والے اسٹیج کے دائیں طرف یہ جو کنات کے ساتھ یہ ہاتھ جوڑ رہا ہو، جلسے کو خراب نہ کرو۔ اگر آپ جمعیت کے کارکن ہو تو 3 بندے 4 بندے 8 بندے اس کنات کو ہلا رہے ہیں اور پورا جلسہ ہمارا خراب کر رہے ہیں، یہ ہاتھ جوڑ رہا ہو، اگر جمعیت کے کارکن ہو جہاں ہو وہاں رک جاؤ۔ آواز آ رہی ہے، بس کافی ہے۔ قائد محترم نے اہم اعلان کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا جب وہ تعزیت کے لیے گئے تھے شیخ ادریس کے، تو وہاں فرمایا تھا کہ میں اہم اعلان کروں گا، اگلی حکمت عملی، اگلا لاہ عمل آپ نے کیا کرنا ہے سب بتائیں گے۔ آپ کی توجہ نہیں ہوگی کیسے اگلے لاہ عمل کے لیے آپ خود کو تیار کریں گے۔ کون کون وعدہ کرتا ہے کہ آخری منٹ تک محبت کے ساتھ جہاں ہیں وہاں جمے رہیں گے، سکون سے سنیں گے اور آگے آنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ جو وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں تو پھر استقبال کیجئے آپ کے قائد، میرے قائد، امت کے قائد، قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا مائک پر تشریف لائے اور عوام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے مخاطب ہو تشریف لا رہے ہیں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه